الرحیم، آج ہم سیرت صحابہ کے حوالے سے آج ہمارا 5واں پروگرام ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی فوج کے سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ سیدنا عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر ان کا نام ہے، والد کا نام مالک ہے، اور بن جراح ان کے دادا کا نام ہے، اور ابو عبیدہ کنیت کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ 27 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کے ساتھ سیدنا عثمان بن معزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حلقہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کے اندر وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے 2 بار شام ہجرت کی اور 1 بار مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا بھائی چارہ قائم کیا گیا، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنے والد جراح کو قتل کیا۔ والد دین اسلام کے بارے میں نفرت رکھتے تھے، اور انہوں نے غزوہ بدر کے اندر اپنے والد گرامی کو قتل کیا۔ ابو عبیدہ بن جراح کو امین ھذا الامہ کا لقب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملا۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد کے اندر بھی یہ شریک رہے۔ اسی طرح احد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم آیا تھا اور آدان آپ کا ٹوٹ گیا تھا، اس کو نکالنا بھی سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت مندی میں آیا، اور آپ نے نکالا، اور اس کے نتیجے میں آپ کا داند بھی ٹوٹ گیا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آنت اور امداد کا وعدہ جو تم سے کیا ہے اس پہ کبھی حرف نہ آنے دو۔ آپ شام کے گورنر رہے، آپ یمن کے گورنر رہے، آپ پورے اس علاقے کے گورنر رہے، دمشق اور فلسطین اس کے اندر شامل تھا۔ آپ نے رومی امپائر کے خلاف جنگ کے اندر اسلامی فوج کی کمان کی، اس لیے آپ کو سپہ سالار اس زمانے کا کہا جاتا ہے۔ جنگ یرموک کے اندر آپ نے 2 لاکھ رومیوں کے مد مقابل 30,000 مجاہدین کو لڑا دیا تھا، اور 30,000 مجاہدین نے رومیوں کو پسپا کر دیا تھا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے اندر 70,000 لوگ مقتول ہوئے تھے، اور 3,000 مجاہدین اور صحابہ کرام نے شہادت کا درجہ پایا تھا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حوالے سے بھی نام لیا جاتا ہے کہ آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر شام کے گورنر تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کا قصد تھا، اور شام کے اندر طاعون کی بیماری پھیل چکی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر یہ ملی کہ طاعون پھیل چکا ہے، تو آپ نے واپسی کی راہ لی، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے سے نہیں نکلے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے اگر کسی علاقے میں بیماری پھیل جائے اس علاقے کو نہ چھوڑا جائے، اور کوئی آدمی اس بیمار شدہ علاقے کے اندر نہ آئے۔ اسی لیے بعض صحابہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ امیر المومنین، آپ نے شام کا قصد کیا تھا اور آپ واپس پلٹ رہے ہیں، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تقدیر سے میں تدبیر کی طرف واپس پلٹ رہا ہوں۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 58 سال آپ نے زندگی پائی، اور طاعون کی بیماری کے نتیجے میں آپ نے اللہ کے حضور لبیک کہا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کے اندر بھی ان کا نام شامل ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4,000 درہم اس زمانے میں بھیجے
कि अबू उबैदा बिन जर्राह अपने इस्तेमाल में लाइएगा। आपने वो 4,500 दिरहम अपनी फ़ौज के अंदर तकसीम कर दिए। और इनका वो जो वाक़या से सादगी का वाक़या है कि जब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिले, तो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये फरमाया कि मुझे आपका घर देखना है, मुझे घर दिखाइए। आपने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन मेरे घर को देख के क्या करोगे? कहते हैं कि आपके घर जाने का कसद हुआ। जब आपके घर पहुंचे तो मालूम ये हुआ कि छोटा सा एक घर है, खड़े होते हैं तो छत के साथ सर लगता है और लेटते हैं तो एक दीवार की तरफ सर है और दूसरी दीवार की तरफ पाँव लग जाते हैं। और आपने देखा उस घर के अंदर सोए एक मसल्ले की कुछ भी मौजूद नहीं थे। और ये थे सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो इस्लामी लश्कर के सलार भी थे, इस्लामी लश्कर के कायद भी थे, फातिह शाम भी थे। और इनके बाद इस्लामी लश्कर की क़ियादत को सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने संभाला। अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी हैं, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु।